أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقتلوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. پچھلی دو آیتوں میں بلکہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ایک قسم وہ تھی کہ جو ایمان کا جس نے اقرار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں. ایک مرتبہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے آئے اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجر ہیں اور ایمان لائے ہیں. آپ نے ان کی بات سنی اور جس طرح سے آپ مسلمانوں کے ساتھ آپ بیعت لیتے ہیں اس طرح سے بیعت بھی آپ نے لے لی کیا. وہ لوگ مدینے میں رہنے لگے. کچھ دن کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کچھ سامان تجارت ہے جو مکہ میں رہ گیا ہے، ہم وہ جا کر لے آئے تاکہ سہولت پیدا ہو جائے ہمارے لیے، ورنہ یہاں ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان سے اپنی ضرورت کو کہنا، ان سے اپنی ضرورت کو کہنا کہ اچھی بات نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ہمارا اپنا سامان ہے، ہم جا کر لے آئے، آپ نے جا کے دے. انہوں نے کچھ وقت کا کیا ہوگا، 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن کہ سامان لے کر لوٹ آئے. وقت گزر گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، کئی دن گزرتے چلے جا رہے. اب لوگوں کے درمیان آپس میں چڑھیاں شروع ہو گئی کہ وہ لوگ جو آئے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا تھا اور اپنے آپ کو مہاجر بتایا تھا، وہ کچھ رخصت دے کر گئے تھے سامان لینے کے لیے اور اب تک آئے نہیں ہوئے. ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، وہ کافر تھے، دھوکے باز قسم کے لوگ تھے. انہوں نے دھوکے بازی سے کام لیا کہ یہاں اپنے ہاتھ ہو سکتا ہے کہ یہاں آ کے حالات کا جائزہ لیا ہو اور پھر وہاں جا کر اپنے وقت اطلاع دے دی کہ یہ حالات دیکھ کر آئے، اب تم لوگ اپنے طور پر فیصلہ کرو کہ تمہیں حملہ کرنا ہے یا تمہیں کچھ اپنی پیش بندی کرنی ہے، کیا کرنا ہے تم لوگ سوچو. تو ہو سکتا ہے وہ جائزہ لینے آئے ہوں. ایک مسلمانوں میں جماعت ایسی تو اس طرح کے نظریات، دوسری جماعت مسلمانوں میں اس طرح کی تھی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پا رہے. اب مجبوری کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہم کیسے نہیں. ہو سکتا ہے لوگ ان کو آنے نہ دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے لوگ ان کو ان کے ایمان کا علم ہوا ہو تو جس طرح سے ہم لوگوں کو ستایا کرتے تھے اسی طرح سے ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. تو ان کے بارے میں ہمارا خیال اچھا ہونا چاہیے. ایک جماعت مسلمانوں کی یہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا بات ہے جو منافقین کے بارے میں تمہاری 2 رائے ہو گئی، تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، کوئی ان کو مومن کہتا ہے، کوئی ان کو کافر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ وہ ایمان والے تھے ہی نہیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اور کیا تم ان لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ہی چھوڑ دیا ہو؟ جب اس کے اندر طلب نہیں ہے، وہ گمراہی ہی پسند کر رہا ہے اپنے لیے، تو تم کیا ایسے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی راستہ نہیں ہے تو ان کو ہدایت دی جا سکتی. تو وہ ان کا کفر واضح ہو گیا کہ یہ کافر ہے. تو ایک جماعت یعنی ایک قسم کے لوگ یہ ان کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ تو یہ چاہتے کہ جیسے یہ کافر ہیں ویسے تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو، نبی کا انکار کر دو جس طرح سے ان لوگوں نے انکار کیا، اور پھر انجام یہ ہو کہ تمہارا ان کا مقام ایک جیسا ہو جائے، تم دونوں ایک جیسے ہو جاؤ. فتکونون سوا، تم سب جیسے وہ کافر ویسے تم کافر بن جاؤ. لہٰذا خبردار کہ ان سے کسی قسم کی راہ و رسم مت رکھنا. ان سے گہری دوستی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ خبردار کہ نہ رکھنا. ہاں اگر وہ ہجرت کر کے آ جائے مدینہ منورہ میں دار الاسلام میں تو ٹھیک ہے، تمہارے بھائی، تم ان کے ساتھ تعلقات رکھو اور ان کو اپنا سمجھ کرو. لیکن جب تک ہجرت نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اور اگر وہ نہیں آتے ہیں قطعی طور پر تو پھر وہ کافی ہی شمار کیے جائیں گے. لہٰذا ایسے لوگوں کو جہاں کہیں پالو مار ڈالو،
کیونکہ ابتدائی اسلام میں یا یوں کہہ لیجیے ہجرت کے بعد جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے یہ شرط تھی کہ ایمان لانے کے بعد ان کو ہجرت نہیں کرنا تھا. ہجرت کے ساتھ ہی ان کا ایمان مکمل ہوگا. جب تک ہجرت نہیں کرے گا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو ہجرت نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایمان دل کی گہرائیوں سے نہیں قبول کیا. لہٰذا ایسے لوگ تمہیں جہاں کہیں مل جائیں وہ دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، لہٰذا ان کا قتل کرو، مار ڈالو ان کو، اور ان کو اپنا دوست، اپنا ولی، اور اس طرح سے ان کو مت سمجھنا. یہ ایک قسم بیان کی. دوسری قسم وہ بیان کی کہ اگر تمہارا کسی سے معاہدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو آپ نے وہاں جو قبیلے تھے یہود کے ان سے آپ نے مصالحت کی، ان سے آپ نے جو پیمان کیا تھا کہ بھائی ہم دونوں مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے، شہر کی حفاظت کریں گے. اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو تم ہمارے ساتھ ہو کر ہمارا دفاع کرو گے، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے. یہ آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا اور دونوں پھر مل کر ساتھ رہتے. تو اس طرح سے اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری مصالحت ہے اور کوئی شخص اس قوم کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی مصالح قوم کے ساتھ جس نے تم سے صلح کی ہے، اس سے اگر کوئی شخص ملتا ہے اور وہ تمہارے پاس آتا ہے اور لڑنا نہیں چاہتا، نہ تم سے لڑنا چاہتا ہے نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتا ہے، وہ بالکل درمیان میں رہنا چاہتا ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے، تو تمہاری دشمنی پر آمادہ ہے، تمہارے خلاف تلوار نکالنا چاہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ تمہارے مقابلے پر نہیں آ رہے ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، نہ کسی ایسی قوم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں جو تم سے جنگ کر رہی ہے. لہذا اگر وہ تم سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، نہ اپنے بلبوتے پر نہ کسی قوم کے ساتھ مل کر کسی طرح کا تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں اور تم سے صلح کرتے ہیں، تو ٹھیک، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے. لیکن اگر وہ تم سے یعنی تمہارے خلاف اقدام کرتے ہیں، تم سے صلح نہیں کرتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے تم کو غضب پہنچا سکے، تو ایسے لوگوں کو بھی جہاں کہیں ملے مارو اور قتل کرو. یہ لوگ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو جیتا چھوڑ دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ کسی قسم کی کوئی رعایت ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کی جائے. شرط یہی ہے کہ وہ تمہارے خلاف اقدام کرتے ہوں اور تم سے صلح پر آمادہ نہ ہو رہے ہوں، اور وہ کسی طرح کا مطلب تمہاری کوئی رعایت نہ کرتے ہو، تو پھر تم ان سے، اور اگر تم سے صلح کر لیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا. یہ دوسری قوم. ایک تیسری قوم کا ذکر یہ کیا کہ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تم سے امن و امان چاہتے ہیں، یعنی تمہارے خلاف مقابلے پر نہیں آنا چاہتے، تمہارے خلاف تلواریں یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے. وَيَأْمَنُ قَوْمُهُ، اور اپنی قوم سے بھی امن و امان چاہتے ہیں، وہ اپنی قوم سے بھی لڑنا بھڑنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں بھائی ادھر سے بھی سکون رہے، ادھر سے بھی سکون رہے. بلا وجہ جنگ میں نقصان ہوتا ہے، ہمارا نقصان ہوا تو نقصان ہوا، ان کا نقصان ہوا تو نقصان ہوا. ان کی سوچ یہ ہے، اور وہ نہ تمہارے مقابلے پر آنا چاہتے نہ اپنی قوم کے ساتھ ملنا چاہتے کہ وہ جنگ کریں. لیکن ان کا حال یہ ہے کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب ان کو بہکایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازش میں ان کو شامل کیا جاتا ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف کوئی فتنہ پردازی کی جاتی ہے، ان کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، ان سے رائے لی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو ایسی میٹنگوں میں ایسے مشوروں میں شریک کیا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے خلاف کیا منظم سازش کی جائے، کس طرح سے ان کا خلاف عمل کیا جائے، یا کس طرح سے ان کو کمزور کیا جائے، یا کس طرح سے ان کو گویا بے ایمان بنانے کی کوشش کی جائے، ان کا ایمان چھین کیا جائے، کیا ان کے خلاف تدبیریں کی جائیں. تو جب ایسے مواقع پر ان کو بلایا جاتا ہے تو بہت خوشی وہ شامل ہوتے ہیں. ہاں بھائی ہماری رائے لی جائے، ہم بھی دیکھیے آپ کو ترکیب بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو اس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ان کی طرف سے پایا جا رہا ہے کہ جب ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے تو وہ بڑا پڑتے ہیں اور کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے یا مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طرح کا قدم اٹھانے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں، ذرا بھی چوکتے نہیں ہیں، اور موقع سے بھرپور طریقے پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ،
تو سنو ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر وہ تم سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے، یعنی تمہارے خلاف اقدام کرنے سے باز نہیں رہتے، تمہارے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، اور ہر ایسا موقع کہ جس میں تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم کو غضب پہنچا سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تمہارے خلاف کوئی وہ کر سکتے ہیں، اگر اس طرح کا ان کا معاملہ ہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے مصالحت نہیں کرتے کہ بھئی ہم لوگ مل کر رہیں گے، نہ ہم آپ کے خلاف کوئی شرارت کریں گے، نہ آپ ہمارے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم اٹھائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر مدینے کی شہر کی حفاظت کریں گے اور ایک دوسرے کی رعایت کریں گے، ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، اس طرح کی کوئی بات وہ نہیں کرتے ہیں۔ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو روکتے نہیں، اپنی تلواروں کو روکتے نہیں، موقع ملتا ہے تو اپنی تلوار کا استعمال کر لیتے ہیں تمہارے خلاف، موقع ملتا ہے تو اپنے ہتھیاروں کو تمہارے خلاف استعمال کر لیتے ہیں، اپنی زبانوں کو تمہارے خلاف استعمال کر لیتے ہیں، اپنی تدبیروں کو، اپنی عقلوں کو تمہارے خلاف استعمال کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی ان سے بن پڑتا ہے موقع ملنے پر وہ چوکتے نہیں، وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اگر کہیں مل جائے تو ان کو پکڑ لو اور ان کا قتل کر دو۔ یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، اور چھپا ہوا دشمن بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے، کب وہ کیا قدم اٹھا دے، کب کس طرح کا نقصان پہنچا دے، اور اندر سے ہم کو کتنا کھوکھلا کر دے۔ جیسے منافقین کا معاملہ تھا کہ اندر گھس کر آتے تھے اور اندر کے راز لیتے تھے اور اس راز کو وہاں پہنچا دیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمان اگر کوئی یعنی مستقبل کے نئے عمل تیار کر رہے ہیں تو وہ پھر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بات پہنچ چکی، وہ اس کا توڑ پہلے کر لیتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے ایسا کیا تو ہم اس طرح سے کریں گے۔ تو ایسا دشمن جو ہمارے اندر ہو اور ہم سے گھل مل کر رہ رہا ہو ہمارے ساتھ اور اندر اندر ہمارے خلاف سازش کر رہا ہو تو بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے متعلق ہم تم کو حکم یہ دیتے ہیں فَخُذُوهُمْ، جہاں کہیں مل جائے ان کو پکڑ لو، ان کو دبوچ لو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، گلی کوچے میں، راستے میں، سڑکوں پر، میدانوں میں، جہاں مل جائے ان کا قتل کرو، ختم کرو معاملہ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے متعلق ان کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ تم ان سے نپٹ لو اور معاملہ ختم کر دو، آگے بڑھنے کا موقع نہ دو، اس ناسور کو مزید بڑھنے کا موقع نہ دو، اس ناسور کو یہیں پر ختم کر دو تاکہ آگے کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ رہے، مستقبل تمہارا محفوظ ہو اور تم اپنے مستقبل کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے جو کچھ کرنا چاہتے ہو آزادانہ طریقے پر کر کے اس میں کامیابی حاصل کر سکو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ آگے بات چونکہ بڑی ہے لہذا اس کو آئندہ کے لیے انشاءاللہ، تو یہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وہاں بھی اسی انداز سے جملے تھے حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کے لوگ مل جائیں ان کو پکڑو اور قتل کرو، معاملہ ختم کرو۔ اور آج کی آیت میں بھی یہی بات آئی ہے کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، صرف لفظ بدلا ہوا ہے، معنی وہی ہے کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم کو ملے، گلی کوچے میں مل جائے، میدان میں مل جائے، میلے ٹھیلوں میں مل جائے، تمہارے اندر آ جائے، جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو ان کا قتل کر دو۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس آیت پر یا اس مفہوم کو ادا کرنے والی اور بھی جو آیات قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں کافروں کی طرف سے بڑا واویلا مچایا جاتا ہے اور ان آیتوں کے خلاف بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ آیتیں مسلمانوں کو دہشت گرد بناتی ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ایک سرفرے نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا تھا کہ اس طرح کی آیات کو نکال دیا جائے قرآن کریم سے۔ یہ آیتیں مسلمانوں کو مشتعل کرتی ہیں اور دہشت گرد بناتی ہیں اور دہشت گردی کی تعریف دیتی ہیں، ان کو پڑھ کر مسلمان بس اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ جن کو پاتے ہیں ان کا قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ لیکن ان آیتوں کا سیاق و سباق کیا ہے، آگے کیا بات کہی گئی ہے، پیچھے کیا بات کہی گئی، کم سے کم ہم ان تمام باتوں کو جوڑ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کو تھوڑی کہ ہم جس کو پائے گلی کوچے میں بس اس کو مار ڈالیں ختم کر دیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مجرم ہیں۔ ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر جھگڑا یہاں کہیں ہوا، فرض کیجیے یہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اب ہم کرتے یہ ہے کہ جہاں کہیں اس فرقے کا آدمی مل جاتا ہے ہم اس کو وہاں مار دیتے ہیں، اس کے کاروبار کو وہاں نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس کی دکانوں کو وہاں جلا دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا کہ وہاں ہمارے بھائیوں کا نقصان کیا گیا تو یہاں ان کا نقصان کر دیں گے۔ یہ بھی قطعی طور پر حرام، قطعی طور پر غلط ہے۔ جس نے کیا ہے آپ سزا اس کو دیجیے،
جس نے کچھ نہیں کیا اس کو سزا دینے کا کیا معنی ہے؟ اس بیچارے نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا جس کو آپ نے سزا دی؟ یہاں کیا گیا، آپ یہاں والوں کو سزا دیجیے، اور وہ بھی ان لوگوں کو جنہوں نے حصہ لیا ہے، جنہوں نے اس طرح کی کارروائی کی ہے، نہ کہ آپ جس کو پائے اس کو پکڑ کے مار دیں۔ تو ایسا نہیں، جو مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کارروائی کی جائے گی تو اس کے خلاف کی جائے گی، اس کے قبیلے کے کسی اور فرد کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے نقصان پہنچایا، آپ ہم کو نقصان پہنچائیے، ہم کو آپ اس کی سزا دیجیے، یعنی کہ ہمارے گھر میں کسی کو پکڑ لیجیے، ہمارے محلے میں کسی کو پکڑ لیجیے، ہمارے خاندان میں کسی کو پکڑ لیجیے اور اس کو آپ سزا دے دیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی حالات ہو، قطعی طور پر غلط کرتا ہے، حرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے، قیامت کے دن اس سے بات کی جائے گی۔ تو تم نے ایسا نہیں، لہٰذا ہم کو محتاط رہنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی یعنی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو جرم کرتا ہے سزا اسی سزا کا مستحق نہیں بنتا ہے، دوسرا سزا کا مستحق نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا ان آیات کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ہر مسلمان کو، ہر کافر کو جہاں مل جائے پکڑ کر مار دینے کی اجازت ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ حالات چاہے جتنے ناگفتہ بھی ہو جائے، ہاں جو کر رہا ہے آپ اس کو قانون کے حوالے کیجیے۔ آپ یہاں کا بلکہ معاملہ یہی ہے، اور اسلامی شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ خود سزا نہیں دیں گے، اسلامی قانون ہے، اسلامی مملکت ہے، اسلامی قانون کے حوالے کیجیے، آپ عدالت میں اس کو پہنچائیے، آپ خود اس کا قتل کرتے یا جو سزا دینا ہے دے دیں، جو شریعت میں مقرر کی، آپ کو اس کا مجاز نہیں مقرر کیا گیا۔ مجاز جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو اس کا مجاز قرار دیا گیا، وہ سزا طے کریں گے کہ کیا سزا دی جائے۔ ہم کو آپ کو سزا دینے کا یا ہم کو آپ کو قانون نافذ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، لہذا ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جس سے اسلام کی بدنامی ہو، ہماری آپ کی رسوائی ہو اور لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے کہ مسلمان ایسے ہو۔ ہم دوسروں کے ساتھ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہمارا آپ کا کردار ہے۔ اس وقت حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی سے کرنے کے متعلق بات کر سکیں، کسی کو اسلام باقاعدہ ہم اس کو یعنی کرنے کی کوشش کر سکیں، اس کا موقع قطعی طور پر نہیں ہے، حالات بہت نازک چل رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے سانچے میں ڈل جائیں، ہم احادیث کے سانچے میں ڈل جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نظام دیا ہے اس نظام کے سانچے میں ہم ڈل جائیں، ہم چلتا پھرتا قرآن بنے، چلتا پھرتا حدیث کا مجموعہ بنے اور چلتا پھرتا اسلامی نظام کا، اسلامی شریعت کا یعنی پیکر بنے۔ اس طور پر اگر ہم چلتے ہیں، اس طور پر ہم اگر اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو پھر ہم کو آپ کو دیکھ کر سمجھا جائے گا کہ مسلمان کو ایسا ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں مسلمان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، احادیث میں اسلام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا اور کسی جگہوں پر اسلام کو یا مسلمانوں کو ڈھونڈنے کی جگہ نہیں پڑے گی۔ اسلام ہمارے اندر ان کو مل جائے گا اور اسلامی تعلیمات کے عکاسی ہم خود کرنے والے بن جائیں گے، اور اپنے کردار سے ہم زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسلام متاثر کرتا ہے، متاثر ہوتا نہیں۔ اسلام اپنا اثر ڈالتا ہے، کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ لہذا اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بنیں، ہم نام کے مسلمان نہ بنیں۔ اس وقت معاملہ اسی طرح کا چل رہا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا پردادا وغیرہ سب مسلمان، ہم مسلمان گھرانے میں پرورش پائے، ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے اور ظاہر کے اعتبار سے مسلمانوں کا لباس اور مسلمانوں کی شباہت رکھتے، لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے مسلمان کوئی نہیں ہوتا جب تک وہ کردار سے مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی لباس سے مسلمان نہیں ہے، کرتا پاجامہ تو غیر بھی پہننے لگے اور داڑھی بھی غیر رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو بعض تو ایسے بھی مل جاتے ہیں جو ٹوپی بھی لگائے ہوئے، بالکل ظاہری اعتبار سے ہماری آپ کی شکل صورت والے ہیں، کہیں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا کردار اسلام والا نہیں ہے لہٰذا وہ کافر ہے۔ تو اگر ہم بھی اسی طرح سے رہتے ہیں تو ہم نے اور ان میں فرق ہے، صرف ناموں کا ہی تو فرق ہے کہ وہ یادو ہوں گے، کمار ہوں گے اور پرکاش ہوں گے اور فلاح ہوں گے، اور ہم عبداللہ اور عبدالرحمٰن اور اس طرح کے ناموں کے ساتھ جانے جاتے ہیں۔ تو صرف ناموں سے فرق نہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے کسی کو جنت میں داخل نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ کا جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کے کردار پر ہوگا، انسان کا کردار جیسا ہوگا اس کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے کردار کو، صرف اپنے آپ کو ظاہر کو مسلمان نہیں بلکہ اپنے کردار کو مسلمان بنائیں اور اپنے کردار سے اسلام کی تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جو سیکھنے سکھانے کی محفلیں ہیں اور سیکھنے سکھانے کے طریقے ہیں،
بہرحال وہ آپس میں اس کا مذاکرہ ہوتا رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو حق پہنچاتے رہنا چاہیے، لیکن اس بات کا بھی ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ اسلام صرف زبان سے پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے بھی اسلام کو پہنچانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرے۔